آج ہمارے کورس کا سیکنڈ لاسٹ لیسن ہے۔ ہم نے سسٹمیٹک تھیالوجی کے اوپر 10 اسباق پر مشتمل ایک کورس چلایا ہے، جن میں سے ہم نے پیٹرالوجی، کرسٹالوجی، نومیٹالوجی، انجلیالوجی، ببلیالوجی، انتھروپالوجی، ہمارتیالوجی اور سوٹیریالوجی کا مطالعہ کر لیا ہے، اور ہمارے 2 اسباق جو باقی ہیں ان میں سے آج جو ہم کریں گے وہ ہے ایکلیزیالوجی، علم الکلیسیا، اور پھر نیکسٹ سیٹرڈے جو ہوگا آخری لیسن ہوگا وہ ہوگا ایسکٹالوجی یعنی علم الآخرت۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ایکلیزیالوجی کی، علم الکلیسیا۔ آپ بائبل مقدس میں سے کوئی بھی حوالہ لے سکتے ہیں، لیکن جو میں بائبل مقدس میں سے پڑھنے جا رہا ہوں وہ ایسا حوالہ ہے جہاں پر 2 دفعہ کلیسیا کا ذکر آیا ہے۔ ایک دفعہ کانسٹیٹیوشنل ٹائٹل ہے اور ایک دفعہ اسپرچل ٹائٹل ہے جو کلیسیا کو دیا گیا ہے۔ حوالہ ہے رسولوں کے اعمال، اس کا 4 باب، اس کی 32ویں آیت سے لے کر 5ویں باب کی 11ویں آیت تک ہم پڑھیں گے۔ رسولوں کے اعمال اس کا 4 باب 32ویں آیت سے، اور ایمانداروں کی جماعت، یہاں ایمانداروں کی جماعت سے مراد کلیسیا ہے، اور ایمانداروں کی جماعت ایک دل اور ایک جان تھی، اور کسی نے بھی اپنے مال کو اپنا نہ کہا، بلکہ ان کی سب چیزیں مشترک تھیں، اور رسول بڑی قدرت سے خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی گواہی دیتے رہے، اور ان سب پر بڑا فضل تھا، کیونکہ ان میں کوئی بھی محتاج نہ تھا، اس لیے کہ لوگ زمینوں یا گھروں کے مالک تھے، ان کو بیچ بیچ کر بکی ہوئی چیزوں کی قیمت لاتے اور رسولوں کے پاؤں میں رکھ دیتے تھے، پھر ہر ایک کو اس کی ضرورت کے موافق بانٹ دیا جاتا تھا۔ اور یوسف نام ایک لاوی تھا جس کا لقب رسولوں نے برنباس یعنی مسیحیت کا بیٹا رکھا تھا، اور جس کی پیدائش قبرص کی تھی۔ اس کا ایک کھیت تھا جسے اس نے بیچا اور قیمت لا کر رسولوں کے پاؤں میں رکھ دی۔ اور ایک شخص حنانیہ نام اور اس کی بیوی سفیرہ نے جائیداد بیچی، اور اس نے اپنی بیوی کے جانتے ہوئے قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑی، اور ایک حصہ لا کر رسولوں کے پاؤں میں رکھ دیا۔ مگر پطرس نے کہا، اے حنانیہ، کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے اور زمین کی قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑے؟ کیا جب تک وہ تیرے پاس تھی تیری نہ تھی، اور جب بیچی گئی تو تیرے اختیار میں نہ رہی؟ تو نے کیوں اپنے دل میں اس بات کا خیال باندھا؟ تو آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا
سے جھوٹ بولا۔ یہ باتیں سنتے ہی حنانیہ گر پڑا اور اس کا دم نکل گیا، اور سب سننے والوں پر بڑا خوف چھا گیا۔ پھر جوانوں نے اٹھ کر اسے کفنایا اور باہر لے جا کر دفن کیا، اور قریباً 3 گھنٹے گزر جانے کے بعد اس کی بیوی اس ماجرے سے بے خبر اندر آئی۔ پطرس نے اس سے کہا، مجھے بتا، کیا تم نے اتنے ہی کو زمین بیچی تھی؟ اس نے کہا، ہاں، اتنے ہی کو۔ پطرس نے اس سے کہا، تم نے کیوں خداوند کے روح کو آزمانے کے لیے ایکا کیا؟ دیکھ، تیرے شوہر کو دفن کرنے والے دروازے پر کھڑے ہیں، اور تجھے بھی باہر لے جائیں گے۔ وہ اسی دم اس کے قدموں میں گر پڑی اور اس کا دم نکل گیا، اور جوانوں نے اندر آ کر اسے مردہ پایا اور باہر لے جا کر اس کے شوہر کے پاس دفن کر دیا۔ اور ساری کلیسیا بلکہ ان باتوں کے سب سننے والوں پر بڑا خوف چھا گیا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ یہ وہ حوالہ ہے جس میں ابتدائی کلیسیا کی تصویر پیش کی گئی ہے۔ اس حوالے میں بہت سارے ایشوز ہیں جو کلیسیائی ایشوز ہیں جن کو سیٹل کیا گیا ہے، اور میں یہ سمجھوں گا کہ یہاں ہمیں یہ بات سیکھنی ہے اور لازمی کنسیڈر کرنی ہے کہ یہ جو حوالہ ہے یہ ہمیں آج کی کلیسیا بنانے میں وافر معلومات فراہم کرتا ہے۔ بائبل مقدس کا اور کوئی حوالہ ایسا نہیں ہے جس میں کلیسیائی اکنامکس بتائی گئی ہو، چرچ اکنامکس، چرچ کے جو اقتصادی مسائل ہیں وہ بتائے گئے ہیں کہ چرچ اپنے فائنینسز کو کیسے ہینڈل کرتا تھا۔ آج چرچ میں اگر کرپشن ہے، چرچ میں اگر روپے پیسے کو بے دریغ مس یوز کیا جاتا ہے، تو شاید اس لیے ہے کہ ہم نے کبھی اس حوالے کو نہ پڑھا ہے، نہ سمجھا ہے، نہ سمجھایا ہے۔ چرچ کے جو فائنینسز ہیں، چرچ کے جو ٹریجری ہے، چرچ کا جو خزانہ ہے، اس کا ہینڈل کرنا اس حوالے میں بتایا گیا ہے کہ ہاؤ دا منی واز ہینڈلڈ ان دا ارلی چرچ۔ ابتدائی کلیسیا میں روپے پیسے کو کیسے استعمال کیا جاتا تھا اور کیسے رکھا جاتا تھا۔ پھر اس حوالے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کلیسیا میں اگر کرپشن آتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ اگر کلیسیائی رہنماؤں میں کرپشن آتی ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اور یہ آپ نے نتیجہ دیکھ لیا ہے۔ پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کلیسیا اگر خدائی نظام کے نیچے چلتی ہے تو پھر کلیسیا میں کوئی بھی شخص محتاج نہیں رہتا۔ یہ بھی لکھا ہے، یہاں پر لکھا ہے کہ وہاں کوئی شخص محتاج نہ تھا، ان میں کوئی بھی محتاج نہ تھا، اس لیے کہ روپیہ پیسہ وافر مقدار میں تھا، موجود تھا، لیکن اس کی تقسیم یکساں تھی، مساوات تھی۔ اور آج میں سمجھوں گا کہ نیشنل
اور انٹرنیشنل چرچ کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے چرچ میں جھوٹ آ گیا ہے یا روپے پیسے کی کرپشن ہے یا چرچ اپنی لائنز سے ہٹ گیا ہے، تو پھر یہ حوالہ ضرور اپنے چرچ میں پڑھیں اور اس کو پریچ کریں. آپ کے چرچ کی ہیلنگ ہو جائے گی، آپ کے چرچ لیڈرز کی ہیلنگ ہو جائے گی، اور چرچ کی ساری خدمت جو ہے روح القدس کے کنٹرول میں ہے. یہاں پر بالکل کلیئر لکھا ہے کہ روح القدس جو ہے وہاں موجود ہے. پطرس نے کہا ہے کہ تو نے کیوں روح القدس سے جھوٹ بولا. سو چرچ از بینگ کنٹرولڈ بائی دا ہولی اسپرٹ. چرچ جو ہے روح القدس سے کنٹرول کیا جا رہا ہے. پیٹر جو ہے وہ نمائندہ بن کے بیٹھا ہوا ہے، وہ اس چرچ کا ذمہ دار ہے، لیکن چرچ از بینگ ہینڈلڈ بائی دا ہولی اسپرٹ. چرچ از گاڈز پراپرٹی. چرچ میری پراپرٹی نہیں ہے. چرچ خدا کی ذمہ داری ہے اور خدا کی تصویر ہے. یہ وہ حوالہ ہے جس کو ہم لے کر اپنے چرچ کے ساتھ کمپیریزن کر سکتے ہیں اور پھر اپنی کلیسیا کو بہتر کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس آئیڈیل ببلیکل چرچ جو ہے وہ آپ کو ملے گا اعمال 4 باب کی 32ویں آیت سے لے کر 5 باب کی 11ویں آیت تک. ہم اس حوالے کی کومنٹری میں نہیں جا رہے. میں نے ایک چرچ کی تصویر آپ کو دی ہے. کسی وقت میں اس حوالے کو میں اس کی تفسیر بھی کروں گا، پھر اس پر مزید بات کریں گے. لیکن آج جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے علم الکلیسیا یعنی ایکلیزیالوجی. کلیسیا کو جو لفظ ہے نئے عہد نامے میں 114 مرتبہ استعمال ہوا ہے. سب سے پہلے ہم اس کی ایٹمالوجی دیکھیں گے. اس کو دیکھیں گے کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے. دیکھیں گے کہ چرچ اصل میں ہے کیا چیز ہے. سو یہاں 3 قسم کی ڈیفینیشنز ہیں میرے پاس. پہلے یہ ہے کہ ایکلیزیالوجی comes from the Greek words ecclesia and logos, which means called out assembly, church یا people of God. یعنی ایکلیزیا جو ہے یہ بھی، اس میں بھی 2 اس کی پارسنیج جب ہم کرتے ہیں، اس کی پارسنگ کرتے ہیں. گریک ورڈ کی جب ہم پارسنگ کرتے ہیں، اس کو توڑتے ہیں، اس کو رینڈر کرتے ہیں، تو ایک سے مراد ہے آؤٹ اور لیزیا سے مراد ہے بلائے گئے لوگ. یعنی وہ لوگ جو خدا کے لیے علیحدہ کر لیے گئے ہیں ان کو ہم ایکلیزیا یا کلیسیا کا نام دیتے ہیں. اور جو آلوجی ہے یہ لوگوس یعنی معلومات، یعنی کلیسیا سے متعلق معلومات کو علم الکلیسیا کہا جاتا ہے. یہ اس کی پہلی تعریف ہے. نمبر 2، ایکلیزیالوجی is a science of the building and decoration of church building. ایکلیزیالوجسٹ جو ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے جو چرچ بلڈنگ کی انجینئرنگ کرتے ہیں. پہلا کانسیپٹ یہ ہے کہ ایکلیسیا وہ لوگ ہیں جو خدا نے دنیا میں سے بلا کر الگ کر لیے ہیں، یعنی بلائے گئے لوگ جو ہیں وہ کلیسیا ان کو کہا جاتا ہے. لیکن جو دوسرا کانسیپٹ یہ ہے وہ یہ ہے کہ کلیسیا جو ہے اس کو جو چرچ کی سائنس ہے، جو سائنس آف دا چرچ بلڈنگ، یعنی جو چرچ بنتے ہیں، بڑے بڑے کیتھیڈرلز بنے ہیں 12ویں 13ویں صدی میں
19ویں صدی میں، 8ویں صدی میں، یہ 3 دور ہیں جب چرچ بلڈنگز کا جو خاص طور پر توجہ دی گئی تھی۔ 8ویں 7ویں 8ویں صدی میں بہت سارے چرچز بنے تھے، پھر 4تھی صدی میں بہت بڑے بڑے چرچز بنے تھے کانسٹنٹائن کے سربراہی میں، پھر 13ویں صدی میں یہ جو یورپ کے سارے چرچز ہیں وہ 13ویں صدی میں، پھر 19ویں صدی میں، 18ویں صدی میں بہت سارے۔ یہ جو بلڈنگز کی سائنس ہے اس کو بھی ایکلیزیالوجی کہتے ہیں۔ چرچ بلڈنگ کہ کتنی اونچی ہونی چاہیے، اس کے پیچھے تھیولوجیکل پکچر کیا ہونی چاہیے، کیونکہ آج جو 21ویں صدی کی چرچ بلڈنگ ہے وہ 18ویں اور 19ویں صدی کے چرچ بلڈنگ سے علیحدہ ہوگی، اس لیے کہ اس وقت جو کانسیپٹ تھا چرچ بلڈنگ کا وہ یہ تھا کہ چرچ کو بہت اونچا ہونا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ جو پرانے چرچز ہیں وہ 60 50 40 فٹ جو ہیں وہ بلند ہیں۔ تصور کرتے تھے کہ چرچ کی جو چھت ہے وہ آسمان تصور کیا جاتا تھا، اور اس میں سٹارز وغیرہ لگائے جاتے تھے، اور تصور یہ دیا جاتا تھا کہ یہ آسمان ہے، اور پھر جو اس کی سینچری ہوتی تھی، جو چرچ کی جو ڈرائنگ ہے اس کا جو سٹرکچر ہے، اس کی جو سینچری، اس کا جو پاک ترین مقام ہے وہ بالکل اینڈ پہ ہوتا تھا اور لوگوں سے بہت دور ہوتا تھا، اور وہ تصور یہ کیا جاتا تھا کہ وہاں پر خدا موجود ہے، اور وہاں جب لوگ انٹر ہوتے تھے تو پھر لوگ باقاعدہ پورے آداب کے ساتھ جھکتے اور پھر وہ چرچ میں جاتے، اور پھر اس کی جو ایکو وغیرہ ہے، اس کا ساؤنڈ سسٹم ہے، اس وقت یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، لیکن یہ ساری کی ساری جو سائنس ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایکلیزیالوجی۔ آج کا جو چرچ ہے، جو نئے چرچ بنیں گے، اس میں جو چرچ کی انڈرسٹینڈنگ بنی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ خدا ہاتھ کے بنائے ہوئے اینٹ اور پتھر کے مکانوں میں نہیں رہتا، بلکہ خدا اپنے لوگوں میں رہتا ہے، اور اب تصور یہ بن گیا ہے کہ خدا جو ہے وہ بالکل اس میں جو ہائی سینچری ہے اس میں نہیں رہتا، جو پاک ترین مقام ہے اس میں نہیں رہتا، بلکہ خدا پبلک میں رہتا ہے۔ اس لیے جو اب جو چرچ بنتے ہیں وہ ایسے بنتے ہیں، اور پاسبان جو ہوتا ہے وہ لوگوں کے بیچ میں رہ کر خدا کی خدمت کرتا ہے۔ پہلا جو پاسبان ہوتا تھا وہ لوگوں سے کم از کم 100 فٹ دور ہوتا تھا، آگے جا کے سینچری میں دعا کرتا تھا، اور آپ بڑے بڑے چرچز دیکھ لیں آپ کو ایسا ہی ملے گا۔ اب جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ خدا اپنے لوگوں میں رہتا ہے، خداوند اپنے لوگوں میں آیا ہے۔ یہ تصور ہے۔ اس پوری سائنس کو ہم ایکلیزیالوجی کہتے ہیں۔ پہلا میں نے بتایا تھا کہ چرچ سے مراد، کلیسیا سے مراد وہ لوگ ہیں جو خداوند نے دنیا سے علیحدہ کر کے بلا لیے ہیں، اور دوسرا کانسیپٹ یہ ہے کہ جو چرچ ہے وہ ڈرائنگ ہے، انجینئرنگ ہے، سائنس ہے بلڈنگ کی۔ جو تیسرا کانسیپٹ ہے وہ ہے ڈیلز with the origins of Christianity, its relationship to Jesus, its role in salvation, its polity, its discipline, its destiny and its leadership۔ تیسرا کانسیپٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ چرچ جو ہے یہ باڈی آف کرائسٹ ہے۔ چرچ جو ہے باڈی آف کرائسٹ ہے۔ 3 کانسیپٹ میں نے دیے ہیں چرچ کے، علم الکلیسیا کے، کہ اگر ہمیں علم الکلیسیا کو پڑھنا ہے تو ہمیں 3 چیزوں کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 1، ہمیں ان لوگوں کو پڑھنا پڑے گا جن کو پرانے عہد نامے میں اسمبلی کہا گیا ہے، ایمانداروں کی جماعت کہا گیا ہے۔ اب دیکھیں یہ جو حوالہ ہے یہ شروع ہوتا ہے ایمانداروں کی جماعت سے اور ختم ہوتا ہے کلیسیا پر۔ اب 32ویں آیت دیکھیں، بلکہ اور ایمانداروں کی جماعت ایک دل ہو کر اور ایک جان تھی، اور ایمانداروں کی جماعت ایک دل اور ایک جان تھی۔ اور پھر 11ویں آیت، اور ساری کلیسیا، یعنی ایمانداروں کی جماعت سے شروع ہوا اور کلیسیا پر ختم ہوا،
اس کو پرانا عہد نامہ بھی اور نیا عہد نامہ بھی اس میں مرج کر دیا گیا ہے۔ پرانے عہد نامے میں کلیسیا کا نام ایمانداروں کی جماعت یا مقدسین یا اسمبلی کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ پھر بیچ میں ایک نئی سائنس آ گئی جس کو ہم بلڈنگز کی سائنس کہتے ہیں، اس کو بھی چرچ کہتے ہیں۔ اور تیسری جو بات میں نے بتائی ہے وہ ہے چرچ از اے باڈی آف کرائسٹ، چرچ خداوند یسوع مسیح کا بدن ہے۔ آگے اس کو مزید ہم پڑھتے ہیں۔ آگے ہے انڈرسٹینڈنگ آف دا چرچ۔ پہلے ہے ڈیفینیشن آف دا چرچ، پہلے جو میں نے بتایا ہے وہ ہے ڈیفینیشن آف دا چرچ۔ اب ہے انڈرسٹینڈنگ آف دا چرچ۔ انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ پہلی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ چرچ ایک جگہ کا نام ہے جس کو گرجا گھر کہتے ہیں، یہ پہلی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ جیسے میں نے اوپر بتایا ہے it is a science of the building and decoration of the church building. ecclesiologist یہ ایک رسالے کا نام ہے، ایک جریدہ ہے جو اس وقت چھپا تھا۔ ecclesiologist was first published in October 1841 and dealt with the study of the building and decoration of the church. یہ جو ecclesiologist ہے، یہ جو ایکلیزیالوجسٹ ہے، یہ ایک جریدے کا نام ہے جو 1841 میں چھپا، اور اس میں چرچ کے بنانے کے، چرچ کی سائنس کو اور چرچ کی جو ڈیکوریشن ہے، اندر کی چرچ کی جو ڈیکوریشن ہے وہ سمجھائی گئی ہے، بتائی گئی ہے، اور اس علم کو چرچ کہا جاتا ہے، یعنی چرچ از اے پلیس۔ پہلی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے۔ دوسری انڈرسٹینڈنگ، چرچ از اے پولیٹی۔ پولیٹی کہتے ہیں انتظام کو، جہاں سے پالیٹکس نکلا ہے۔ پولیٹی کہتے ہیں انتظام کو۔ چرچ ایک ہائرارکی ہے، یعنی چرچ، دنیا کا جو چرچ ہے وہ 3 طرح سے چلایا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں 3 طرح کا چرچ ہے جو سسٹم ہے، اور تینوں کے تینوں بائبل مقدس میں پائے جاتے ہیں۔ پہلا جو چرچ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایپسکوپیلین چرچ۔ ایپسکوپیلین چرچ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں چرچ کا، کلیسیا کا اسقفی نظام۔ اسقفی نظام کہتے ہیں بشبی نظام کو، کہ یہ جو کلیسیا ہے یہ ایک بشپ کی لیڈرشپ میں چلائی جاتی ہے، اور پھر اس کا ہائرارکی بنتا ہے، اور بشپ ہوتا ہے، پھر اس کے اسسٹنٹ ہوتے ہیں، پھر ڈسٹرکٹ سپرنٹینڈنٹس ہوتے ہیں، پھر آرچ ڈیکنز ہوتے ہیں، پھر پادری صاحبان ہوتے ہیں، ڈیکنز ہوتے ہیں۔ یہ پوری جو ہائرارکی ہے اس کو ہم کہتے ہیں پولیٹی، چرچ پولیٹی، یعنی ایپسکوپیلین چرچ، جو اسقفی نظام ہے، جو بشبی نظام ہے۔ دوسرا چرچ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پریسبٹیرین چرچ۔ پہلا ہے ایپسکوپیلین چرچ جس میں نظام پایا جاتا ہے، بشبی نظام۔ دوسرا ہے پریسبٹیرین چرچ۔ جو پریسبٹیرین ہے یہ وہ چرچ ہے جس میں چرچ صرف ایک بشپ کی مرضی سے نہیں بلکہ بشپ کی کیبنٹ ہوتی ہے، اس کے ایلڈرز ہوتے ہیں، ان کو پریسبٹرز کہتے ہیں۔ بائبل میں انہیں بزرگ کا نام دیا گیا ہے۔ وہ پادری صاحب کی مدد کرتے ہیں، اور پادری صاحب کے پاس زیادہ سے زیادہ اختیار یہ ہوتا ہے کہ وہ میٹنگز بلائے یا ان کو کنسلٹ کیا جائے، لیکن پادری صاحب کی مین خدمت جو ہے وہ انتظام نہیں ہے بلکہ کلام ہے۔ یہ پریسبٹیرین چرچ کا فلسفی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاسبانوں کو دعا اور کلام میں رہنا چاہیے، اور انتظام جو ہے یہ پریسبٹرز چلائیں گے، یعنی وہ کیبنٹ چلائے گی، وہ سینٹ یا ایگزیکٹو کمیٹی چلائے گی یا پیرش کمیٹی چلائے گی چرچ کا انتظام۔ اس کو ہم کہتے ہیں پریسبٹیرین چرچ۔ پہلا ہے بشبی نظام، ایپسکوپیلین چرچ۔ دوسرا ہے پریسبٹیرین چرچ، یعنی ایلڈرز کا جو نظام ہوتا ہے اس کو ہم پریسبٹیرین چرچ کہتے ہیں۔ تیسرا نظام ہے کانگریگیشنل چرچ۔
کانگریگیشنل چرچ، اور یہ ہے کلیسیائی نظام۔ اس میں نہ تو ایلڈرز کچھ کرتے ہیں، نہ پادری کچھ کرتا ہے۔ اس میں جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے پوری کی پوری کلیسیا جو ہے وہ اس کو ووٹ کرتی ہے۔ پوری کی پوری کلیسیا، اگر کوئی پکنک پہ جانا ہے تو پوری کلیسیا جو ہے وہ بتائے گی۔ جس طرح میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ ہمیں عبادت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، یہ کلیسیائی نظام ہے، یعنی ایک کی مرضی نہیں ہے۔ یہ جو کلیسیائی نظام ہے اس کو کانگریگیشنل چرچ کہتے ہیں۔ یہ کلیسیا جو ہے وہ پورے کے پورے طور پر مجموعی طور پر چرچ کو رن کرتی ہے اور ایلڈرز کی اور پادری صاحبان کی مدد کرتی ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں چرچ پولیٹی، یعنی چرچ نظام کی بات کرتے ہیں ہم۔ تیسری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ چرچ از اے پیپل۔ چرچ از اے پیپل۔ جو کلیسیا ہے وہ نہ تو نظام ہے نہ ہی جگہ ہے، بلکہ کلیسیا جو ہے خدا کے لوگ ہیں۔ یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، اور ہر کوئی اپنی اپنی انڈرسٹینڈنگ پر چل رہا ہے۔ جو سسٹم ہیں وہ اپنے سسٹم کو کنٹرول میں کرنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ نظام یہی رہے، بدلے نہیں۔ لیکن آج کل جو ابھرتا ہوا نظام ہے وہ یہی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ چرچ از اے پیپل۔ چرچ لوگوں کا نام ہے، چرچ بلڈنگ کا نام نہیں ہے، نہ ہی چرچ نظام کا نام ہے، بلکہ کلیسیا خدا کے لوگ ہیں۔ یہ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ میں نے حوالہ جات بھی دیے ہیں، ان کو آپ گھر جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے میں نے بتایا تھا دی ڈیفینیشن آف دا چرچ، پھر میں نے بتایا دی انڈرسٹینڈنگ آف دا چرچ۔ اب ہے دی آئیڈیا آف دا چرچ۔ دی آئیڈیا آف دا چرچ۔ دوسرا سیموئیل 7 باب کی پہلی 17 آیات اگر ہم پڑھیں گے تو ہمیں وہاں سے یہ اندازہ ہوگا کہ چرچ کا جو کانسیپٹ ہے وہ کہاں سے آیا ہے۔ خداوند کا بندہ داؤد بادشاہ جب اپنے تمام لڑائی جھگڑوں سے آزاد ہوتا ہے تو اس کی گورنمنٹ میں کچھ سکون آتا ہے، اور اسرائیل اور یہودا دونوں کا بادشاہ مقرر ہوتا ہے۔ اور ایک دن وہ اپنے گھر کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے گھر میں تو بہت آرام اور سکون ہے، لیکن خدا کے لیے کوئی گھر نہیں ہے۔ یہاں سے ہمیں ایک تصور ملتا ہے کہ چرچ بلڈنگ کا جو کانسیپٹ ہے یہ خدا کا دیا ہوا نہیں ہے۔ چرچ بلڈنگ جو دنیا میں بنانے کا، جو چرچ بلڈنگز بنانے کا جو تصور ہے یہ خدا کا دیا ہوا نہیں ہے، بلکہ داؤد، مقدس داؤد جو ہے وہ اپنے محل کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں انسان ہو کر اتنے بڑے محل میں رہتا ہوں، اور میرا خدا جو ہے وہ بیابانوں میں، خیموں میں بسیرا کرتا ہے۔ میرے خداوند کے لیے بھی ایک اچھا مقام، ایک اچھی جگہ ہونی چاہیے۔ تصور کس کا تھا؟ مقدس داؤد کا۔ خدا کا کانسیپٹ نہیں تھا۔ کیا یہ داؤد کا آئیڈیا خدا نے قبول کیا؟ نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ تو کیوں مجھے ایک جگہ پہ بند کرنا چاہتا ہے؟ کیونکہ جب تو بیابان میں تھا میں تیرے ساتھ بیابان میں نہیں تھا، جب تو جنگلوں میں پھرتا تھا کیا میں تیرے ساتھ نہیں پھرتا تھا؟ میں تو لوگوں میں رہنا پسند کرتا ہوں، تو مجھے ایک بلڈنگ میں بند کرنا چاہتا ہے۔ اور جب اس نے ناتن کے ساتھ شیئر کیا اپنا آئیڈیا، ناتن نے اس کو تھرو کر دیا، لیکن رات کو خداوند نے کہا کہ جو مقدس داؤد کرنا چاہ رہا ہے اس کو بتا دے کہ وہ نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر کرنا ہی ہے
تو پھر یہ ایک مقدس چیز ہے۔ جہاں پر خدا نے رہنا ہے وہ ایک مقدس چیز ہے۔ اس بلڈنگ میں کسی طرح کی کرپشن کا پیسہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس بلڈنگ میں کسی طرح کا کرپٹ آدمی نہیں ہونا چاہیے۔ اس بلڈنگ میں وہ شخص ہونا چاہیے، وہ ذمہ دار بندہ ہونا چاہیے جس کے ہاتھ خون سے پاک ہوں، جس کا کریکٹر دنیا کے نظر میں خوبصورت ہو، وہ شخص یہ بلڈنگ بنائے گا۔ اور آج ہم اس کو اہمیت دیتے ہیں جو چرچ میں زیادہ پیسے دیتا ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے یہ زیادہ پیسے شراب سے آئے ہیں یا کسی غلط کاری سے آئے ہیں یا اس نے کیسے کمائے ہیں۔ ہم وہ کرپٹ پیسے سے وہ بلڈنگ بنا لیتے ہیں، اور نہ وہ بلڈنگ کو برکت ملتی ہے اور نہ ہی بلڈنگ میں لوگوں کو برکت ملتی ہے۔ اس لیے چرچ جب آپ بنائیں گے تو اس میں یہ مت سوچیں کہ جو زیادہ پیسے دے گا وہ اس چرچ کا مالک ہوگا یا وہ ریسپیکٹیبل ہوگا۔ ضرور ہوگا اگر اس کے ہاتھ صاف ہیں۔ چرچ بنانے کے لیے وہ شخص سامنے آئے جس کے ہاتھ صاف ہیں۔ خداوند نے یہ کہا کہ ایسا ہوگا کہ یہ نہیں بنا سکے گا کیونکہ یہ ساری عمر تو جنگ و جلن میں رہا ہے، اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں تھا، اس کی جو زندگی ہے یہ جنگوں سے بھری ہوئی ہے، لہٰذا اس کے ہاتھ خون آلودہ ہیں، یہ میرے گھر کو نہیں بنا سکتا۔ بنائے گا ضرور لیکن اس کا بیٹا بنائے گا۔ اور پھر خداوند نے اس کے بیٹے کو چنا اور اس کو بنایا۔ چرچ زمین پر بنانے کا کانسیپٹ خدا کا اپنا دیا ہوا نہیں تھا، بلکہ انسان کا یہ سوچ تھی کہ خدا بھی اچھی جگہ پہ رہے، لیکن خدا کیونکہ احترام کرتا ہے اپنے لوگوں کا، ہے نا، خدا نے یہ بات مان لی۔ پھر جو سلیمان نے دعا کی کہ خداوند جو اس گھر میں آ کے دعا کرے تو اس کی دعا کو سن لینا، اور جو نہ آ سکے دور رہ کر اس کی طرف منہ کر کے دعا کر لے تو اس کی بھی سن لینا۔ خداوند نے کہا کہ میں ضرور سنوں گا۔ اور آج یہی وجہ ہے کہ جو ہیکل میں نہیں جا سکتے، ابھی بھی جو یہودی لوگ ہیں جو ہیکل میں نہیں جا سکتے، کیونکہ 20 میل کے اندر سب پر الاؤڈ ہے کہ وہ اس میں آئیں، اگر نہیں آ سکتے تو وہ ہیکل کی طرف دعا منہ کر کے دعا کرتے ہیں۔ جیسے مقدس دانیل جو ہے وہ اپنی کھڑکی کھول کر ہیکل کی طرف منہ کر کے دن میں 3 مرتبہ دعا کیا کرتا تھا، اور خداوند نے اس کی دعا سنی تھی۔ آئیڈیا آف دا چرچ جو ہے یہ ہیومن آئیڈیا ہے، گاڈلی نہیں ہے، لیکن گاڈلی بلیسنگز ضرور ہیں، لیکن گاڈلی بلیسنگز ضرور ہیں۔ چرچ کے اوپر خدا کی برکات ضرور ہیں۔ خدا ہمارے آئیڈیاز کو کبھی کنڈیم نہیں کرتا، وہ رزسٹ کرتا ہے لیکن کنڈیم نہیں کرتا، وہ رد نہیں کرتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، تو بنانا چاہ رہا ہے تو بنا لے۔ یہ پہلا کانسیپٹ ہے جو چرچ کا مقدس داؤد نے دیا تھا۔ اس کے بعد متی 16:18 میں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ خداوند یسوع مسیح نے پترس کے بارے میں کہا کہ تو پیٹروس ہے، تو پتھر ہے، تو چٹان ہے، میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ اور یہ وہ کانسیپٹ ہے جو بلڈنگ کا نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے بلڈنگ کی بات نہیں کی، اس نے کہا کہ میں زندہ انسان کے اوپر بلڈنگ بناؤں گا، اور اس نے کہا کہ تم زندہ پتھروں کی بنی ہوئی عمارت ہو۔ ہم لیونگ سٹونز ہیں، ہم ہیں پتھر جو چرچ بناتے ہیں، اور جہاں ہم کھڑے ہو جائیں گے وہاں چرچ کھڑا ہو جائے گا۔ یہی چرچ کا کانسیپٹ ہے جو خداوند یسوع مسیح نے دیا ہے۔ اب تیسرا جو آئیڈیا ہے وہ دیا ہے اعمال
4 باب کی 32ویں آیت سے لے کر 5 باب کی 11ویں آیت تک، اس کو ہم کہتے ہیں ببلیکل آئیڈیا آف دا چرچ۔ پہلا ہے ہیومن آئیڈیا آف دا چرچ، دوسرا ہے دا کرائسٹ آئیڈیا آف دا چرچ، اور تیسرا ہے ببلیکل آئیڈیا آف دا چرچ۔ اور وہ ملے گا آپ کو اعمال 4 باب کی 32ویں آیت سے لے کر 5 باب کی 11ویں آیت تک۔ آپ ضرور اس حوالے کو پریچ کریں اپنے چرچز میں۔ جو ابتدائی چرچ ہے جو بائبل پیش کرتی ہے، اس میں 5 پیز مینشن کیے گئے ہیں۔ پی فار پیرٹ۔ پہلا یہ ہے کہ وہ پریئنگ چرچ تھا۔ جو ابتدائی کلیسیا کے 5 پیز ہیں، پی فار پلر۔ پہلا پی جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ پریئنگ چرچ تھا، دعائیا شخصیات تھی اس میں۔ وہ چرچ دعا کو بلیو کرتا تھا، وہ دعا میں وقت گزارتا تھا، اور جو چرچ دعا میں وقت گزارتا ہے وہ چرچ مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ دعا جو ہے آپ کے ایمان کی جڑ ہے۔ دعا جو ہے، آپ جانتے جب ایک درخت ہوتا ہے تو اس کی بہت سی جڑیں ہوتی ہیں، اور دعا جو ہوتا ہے وہ آپ کو فیڈ کرتا ہے، آپ کے چرچ کو نرش کرنے کے لیے جو خوراک ہے، جو سیکیورٹی ہے، جو پروویژن ہے، دعا کے وسیلے آپ کو ملتی ہے۔ دیٹ از پریئر۔ پہلا چرچ جو تھا، ارلی چرچ جو تھا، وہ پریئنگ چرچ تھا۔ دوسرا پی جو ہے وہ ہے پریزنگ چرچ، کہ وہ پریز کرتا تھا۔ چرچ حمد و ثنا کا چرچ تھا، چرچ گانے بجانے والا چرچ تھا، میوزیکل چرچ تھا، مغنی چرچ تھا، نغمہ سرا چرچ تھا۔ سو پریز کرنا چرچ کی رسپانسبلٹی ہے۔ پہلی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ پریئر کرنا۔ دوسری کیا ہے؟ پریز کرنا۔ تیسری چرچ کی رسپانسبلٹی ہے پریچ کرنا، پریچنگ چرچ۔ وہ چرچ پریچنگ چرچ تھا۔ ابتدائی چرچ پریچنگ چرچ تھا، اور یہ بہت بڑی خوبصورتی ہے، کیونکہ پریچنگ چرچ جو ہوتا ہے وہ مستحکم کلیسیا ہوتی ہے۔ پریچنگ جو ہوتا ہے یہ فوڈ ہوتا ہے جو انسان کو، ان کے مسلز کو مضبوط کرتا ہے۔ دا پرپز آف دا چرچ۔ اور حوالہ میں نے دیا ہوا ہے اعمال 2 باب 42ویں آیت سے لے کر 47ویں آیت تک۔ فلپیوں 4 باب کی پہلی 3 آیات میں ہمیں جو پکچر ملتی ہے چرچ کی، وہ ہے دا چرچ از دا باڈی آف کرائسٹ۔ اگر چرچ باڈی آف کرائسٹ ہے تو پھر چرچ کی ذمہ داریاں ہیں، نمبر 1 کہ خداوند یسوع مسیح کو ریفلیکٹ کیا جائے دنیا کے اوپر، ٹو ریفلیکٹ ہم ٹو دا ورلڈ۔ پہلا کرنتھیوں 12 باب کی 12 سے 17 آیت تک۔ چرچ کی ذمہ داری ہے کہ چرچ کرائسٹ کو ریپرزینٹ کرے، چرچ کرائسٹ کو پیش کرے دنیا کے سامنے۔ لیکن بہت سارے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 4 اناجیل ہیں، متی رسول کی انجیل، مقدس مرکز کی انجیل، مقدس لوقا کی انجیل، اور مقدس یہودا رسول کی انجیل۔ یہ 4 اناجیل ہیں، اور مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ 4 اناجیل دنیا کا ہر آدمی پڑھ سکتا ہے یا نہیں بھی پڑھ سکتا، لیکن 5ویں اگر گاسپل ہے تو دیٹ از یو اینڈ می، وی آر دا چرچ۔ 5ویں انجیل ہے تو وہ ہم ہیں، کلیسیا ہے، اور یہ وہ انجیل ہے جس کو تمام لوگ
پڑھ سکتے ہیں۔ شاید اس انجیل کو لوگ گھبرا جائیں کہ مت پڑھو بدل جاؤ گے، لیکن یہ والی انجیل جو ہے، یہ اگر ہم پیش کریں گے کرائسٹ کو تو لوگ آسانی سے کرائسٹ کو دیکھ سکیں گے۔ خداوند کے لوگ شاگردوں کے پاس آئے، کچھ یونانی لوگ شاگردوں کے پاس آئے، انہوں نے کہا جناب ہم کس کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کو تو ہم دیکھتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں یسوع دکھاؤ۔ اور یہ چرچ کی ذمہ داری ہے ٹو ریفلیکٹ جیسس ٹو نان کرسچنز۔ جو غیر مسیحی ہیں ان کو یسوع دکھانا چرچ کی ذمہ داری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ابھی تک ہم ایونجلزم میں کمزور ہیں۔ ہم پریچنگ پر بہت زور دے رہے ہیں، لیکن پریزنٹیشن میں بہت ویک ہیں، کمزور ہیں۔ جب تک ہم چرچ کو پیش نہیں کریں گے، کرائسٹ کو پیش نہیں کریں گے، پیپل ول ناٹ انڈرسٹینڈ ہو از کرائسٹ۔ چرچ کی ذمہ داری، پہلی ذمہ داری ٹو پریزنٹ کرائسٹ۔ نمبر 2، اٹ منسٹرز ان دس بوتھ ایٹرنلی ود ان دا باڈی اینڈ ایکسٹرنلی ان دا ورلڈ۔ چرچ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ود ان دا چرچ، کلیسیائی، بین الکلیسیائی لیول پہ ہم چرچ کو پازیٹیو رکھیں۔ اگر ہمارے درمیان جھگڑے آ جائیں گے، ہمارے درمیان کرپشن آ جائے گی، ہمارے درمیان بدعنوانی آ جائے گی، بد اخلاقی آ جائے گی، تو ہم چرچ کو چرچ نہیں رہنے دیں گے۔ ایک سلوگن نکلا تھا 10 سال پہلے، لیٹ گاڈ بی گاڈ۔ لیٹ گاڈ بی گاڈ یعنی خدا کو خدا ہی رہنے دو۔ خدا کو اپنی مرضی سے خدا نہ بناؤ، بلکہ جیسا خدا ہے ویسا ہی اس کو رہنے دو۔ سو آج میں کہوں گا کہ لیٹ دا چرچ بی چرچ، کہ چرچ کو بھی چرچ ہی رہنا چاہیے، کیونکہ چرچ کی جو تصویر ہے یہ بھدی ہے، یہ ماند پڑ گئی ہے۔ چرچ ڈائنگ چرچ ہے۔ ہمیں چرچ کو زندہ رکھنا ہے، کیونکہ چرچ کا ہیڈ زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ پریز گاڈ۔ سو چرچ ود ان دا چرچ، ایٹرنلی انٹرنلی چرچ کو ہم نے تیار کرنا ہے، اور پھر ایکسٹرنلی پوری دنیا کو بتانا ہے کہ ہم چرچ کو پریزنٹ کرتے ہیں۔ پھر جو ابتدائی چرچ ہے اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بتائی گئی ہیں۔ وہ ہے پکچر آف دا چرچ ان ارلی ایج۔ چرچ کی ذمہ داری ہے ورشپ کرنا۔ چرچ کو ورشپنگ چرچ ہونا چاہیے۔ چرچ کی ذمہ داری ہے ٹیچ کرنا۔ چرچ کو ٹیچ کرنا چاہیے۔ چرچ کی ذمہ داری ہے فیلوشپ فراہم کرنا۔ آپ فیلوشپ فراہم کریں، مقدسین کی شراکت ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے۔ سروس دینا، چرچ کا مطلب ہے سروس دینا، اور سروس سے مراد یہ ہے کہ ہم جو بیپٹزم ہے، فیونرلز ہیں، یوکرسٹ ہے، یہ ساری سروسز میں آتا ہے۔ اور چرچ کا کام ہے آؤٹ ریچ کرنا، یعنی جہاں پر چرچ نہیں بنا وہاں چرچ پلانٹ کریں جا کے۔ اور پھر نمبر 6 پہ ہے پرینگ چرچ، یعنی دعا کرنے والا چرچ۔ اور پھر نمبر 7 پہ ہے کہ چرچ کا کام ہے جو ریچولز ہیں، چرچ کی جو رسومات ہیں ان کو کرنا بھی چرچ کی ذمہ داری ہے۔ یہ چرچ کے آفس کی بات میں نے کی ہے کہ واٹ از دا آفس آف دا چرچ۔ آگے 5 آفسز آف دا چرچ میں بتانے لگا ہوں۔ کیا ہے 5 آفسز آف دا چرچ؟
چرچ کیونکہ خدا کا ہے، جیسس کرائسٹ از دا ہیڈ آف دا چرچ. جیسس کرائسٹ از دا ہیڈ آف دا چرچ. اس نے دیا ہے، اختیارات دیے ہیں کچھ کو رسول بننے کے لیے. یہ چرچ کے آفیسز ہیں، اور یہ آپ کو کہاں ملیں گے؟ افسیوں 4 باب کی 11 سے 13 آیت تک. افسیوں 4 باب 11 سے 13 آیت تک. Some to be apostles. کچھ کلیسیائی لوگوں کو رسول ہونے کا درجہ ملا ہے، اور کچھ کلیسیائی رہنماؤں کو انبیاء ہونے کا درجہ ملا ہے. کچھ کلیسیائی رہنماؤں کو ایوانجلسٹ یعنی مبشر ہونے کا درجہ ملا ہے، اور کچھ کلیسیاؤں کو پاسٹر یعنی چرواہا ہونے کا درجہ ملا ہے، اور پھر کچھ کلیسیاؤں کو ٹیچر ہونے کا درجہ ملا ہے. سو یہ 5 سورس ہیں چرچ کے پاس، جن کے وسیلے سے چرچ جو ہے وہ ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے. چرچ کی ایکسٹینشن جو ہے وہ 5 لوگ کر سکتے ہیں جو کلیسیائی نمائندے ہیں. کہ کلیسیا میں سے جو آفیسز ہیں وہ اپوسٹلز ہیں، رسولوں کا درجہ ہے، پھر پروفٹس ہیں، انبیاء کرام کا درجہ ملا ہے، پھر ایوانجلسٹ ہیں، مبشرین ہونے کا حق ملا ہے، پاسٹرز ہیں یعنی چرواہے ہونے کا رتبہ ملا ہے، پھر اس کے بعد ٹیچرز یعنی کلیسیا میں ٹیچرز کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے. چرچ کو لائیو رکھنے کے لیے، ایونجیلیکل بنانے کے لیے اور چرچ کو مضبوط کرنے کے لیے 3 چیزیں بتائی گئی ہیں. کیا ہونا چاہیے؟ ورشپ آف گاڈ ان اسپرٹ اینڈ ان ٹروتھ. کہ خدا کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ جب اکٹھے ہو جائیں تو خدا کی ورشپ اس طرح سے کریں کہ 2 چیزیں اٹھ کر سامنے آ جائیں. نمبر 1 کہ چرچ جب ورشپ کرے تو چرچ کو ورشپنگ روح میں ہونا چاہیے. چرچ کو ورشپنگ روح میں ہونا چاہیے. اور نمبر 2 آپ کی ورشپ میں سچائی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ گیت تو یسوع کے گا رہے ہیں لیکن دل میں کچھ اور چل رہا ہے، دماغ کہیں اور جا رہا ہے. سو لازمی ہے کہ ہم چرچ میں ورشپ کریں، اور ورشپ خدا ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے. پھر چرچ کی جو ایکٹیویٹی ہے، مین ایکٹیویٹی ہے، وہ ہے ایونجلائزنگ دا ہول ورلڈ. چرچ کی ذمہ داری ہے، جو خدا کی ذمہ داری ہے اس نے پوری کر دی ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی. خدا نے کسی ایک ملک کے لیے یا ایک شہر کے لیے محبت کا ذکر نہیں کیا. اس نے کہا کہ خدا کا جو ٹارگٹ ہے وہ ایک پلانٹ نہیں ہے، ایک فرقہ نہیں ہے، ایک ملک نہیں ہے، ایک شہر نہیں ہے، ایک قوم نہیں ہے، بلکہ خدا کے جو آڈینس ہیں، خدا کے جو ٹارگٹ ایریا ہے وہ ہے the whole world، پوری دنیا. اور چرچ کیونکہ خدا کی باڈی ہے، خدا کی تصویر ہے، اس لیے میرا اور آپ کا ٹارگٹ ایونجلزم کا کیا ہے؟ the whole world. ہم پوری دنیا میں خدا کی انجیل پھیلائیں گے، گھر گھر میں انجیل سنائیں گے. ہم یہ گاتے نہیں ہیں اس لیے کہ ہم کرتے نہیں ہیں، ہے نا. یہ گیت تو اس وقت گائیں گے نا جب ہم گھر گھر میں انجیل سنائیں گے. تو ہم تو اپنے گھر میں نہیں سناتے، تو ہم نے گھر گھر میں کیا سنانی ہے انجیل. سو اس لیے اچھا کیا کہ ہم یہ گیت گاتے نہیں ہیں، کم سے کم آنسٹ تو ہیں نا ہم، ہے نا. یہ اس وقت گائیے گا جب آپ گھر گھر میں انجیل سنائیں گے، اس وقت ضرور گائیے گا اسے. پھر ہے کہ ہر شخص جو ہے مرد خدا ہے وہ کامل بنے.
چرچ کی ذمہ داری ہے کہ چرچ پریزنٹ اس طرح سے کرے کہ آپ ود ان دا چرچ اینڈ آؤٹ سائڈ آف چرچ کہ مرد خدا کامل بنے، چرچ باڈی آف کرائسٹ پرفیکٹ ہو کر سامنے آئے۔ وائی ڈو وی نیڈ دا چرچ؟ ہمیں چرچ کی کیوں ضرورت ہے؟ وائی ڈو وی نیڈ دا چرچ؟ یہ 3 ایف میں نے لکھے ہیں۔ ایف فار فلیگ۔ چرچ از اے فیلوشپ، چرچ از اے فیلنگس، اینڈ چرچ is a family. Why do we need the church? Because church is a fellowship. Why do we need the church? Because church is a feelings. And why do we need the church? Because church is a family. 3 F. پہلا کرنتھیوں اس کے 12ویں باب میں بڑی خوبصورت بات بتائی گئی ہے کہ ایوری کرسچن از اے پارٹ آف دس باڈی۔ ورس 27 ایوری پارٹ نیڈس دا ادرس۔ 21ویں آیت میں کہ ہر حصے کو دوسرے حصے کی ضرورت ہے۔ اینڈ ایوری پارٹ شوڈ بی کنسرنڈ فار دی ادرس۔ 25ویں اور 26ویں آیت کہ ہر حصہ جو ہے وہ دوسرے کے لیے فکر مند ہونا چاہیے۔ No member of the church can claim to be a self-sufficient unit. کوئی بھی جسم کا حصہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہاتھ کہے کہ میں اکیلا ہی کافی ہوں، مجھے ٹانگوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ So church is a fellowship. یہ جو جسم ہے this is the fellowship of different parts. ہاتھ جو ہیں یہ ہاتھ کا کام کرتے ہیں، آنکھیں آنکھوں کا کام کرتی ہیں، کان کان کا کام کرتا ہے، ٹانگیں ٹانگوں کا کام کرتے ہیں، چلنے کا کام کرتے ہیں۔ سو یہ سارے جسم کے جو حصے ہیں یہ ایک کرسچن فیلوشپ بنتی ہے، اور جب تک پورا کا پورا باڈی جو ہے وہ خدا کے لیے انوالو نہیں ہوگا اس وقت تک خدا کی 100% ہم خدمت نہیں کر سکتے۔ اگر ہماری ٹانگیں ہی نہیں ہیں تو پھر ہم خدا کے لیے کیا کام کر سکتے ہیں؟ اگر ہماری آنکھیں ہی نہیں ہیں تو خدا کے کلام کو کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ سو پولس نے ایک بڑی خوبصورت السٹریشن دی ہے کہ یہ جو باڈی آف کرائسٹ ہے اس میں مختلف اعضاء ہیں، اور ان اعضاء کا حصہ ہونا بڑا ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک کنونشن پہ پادری صاحب بڑے جوش کے ساتھ یہ سنا رہے تھے کلام، اور انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دی جی کون کون خداوند یسوع مسیح کا حصہ بننا چاہتا ہے؟ تو کسی نے کہا جی میں ہاتھ بنوں گا، کسی نے کہا جی میں پاؤں بنوں گا، کسی نے کہا جی میں کان بنوں گا، کسی نے کہا جی میں آنکھیں بنوں گا۔ ایک بزرگ سی عورت کہتی میں تو یسوع مسیح کی ایڑی بنوں گی۔ تو وہ کہتے جی آپ کیوں؟ کہتی کیونکہ ایڑی سے ہی شیطان کے سر کو کچلا جاتا ہے۔ سو جو بھی آپ بنیں گے آپ سمجھیں کہ ایڑی شاید بالکل نکمی سی چیز ہوگی جسم میں، لیکن ایڑی نے کام کیا کہ تو اس کے سر کو کچلے گا۔ سو ایڑی ہونا بھی بڑی بات ہے نا۔ سو اس لیے ہم خداوند یسوع مسیح کے حصہ ہیں۔ اگر میں ہاتھ ہوں تو آپ ٹانگیں ہیں، اگر آپ آنکھیں ہیں تو میں کان ہوں۔ سو ہم اپنی اپنی جگہ پہ کہیں کہ میں کافی ہوں، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ خدا کے خلاف ہے۔ چرچ از اے فیلوشپ۔ اگر ہم فیلوشپ نہیں رکھتے تو وی آر ناٹ اے چرچ۔ نمبر 2، چرچ از اے فیلنگس ویئر وی لرن اباؤٹ گاڈ۔ اعمال 2:42-42۔ انکریجمنٹ فار ایچ ادر۔ عبرانیوں 3:13۔ ہم ایک دوسرے کو حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ پھر ہم نصیحت کرتے ہیں عبرانیوں 10:24 میں۔ پھر ہم خدمت کرتے ہیں ایک دوسرے کی غلطیوں 5:13 میں، اور پھر ہم ایک دوسرے کے لیے کمپیشنیٹ ہوتے ہیں افسیوں 4 باب کی 32ویں آیت میں۔
اور ہم عزت کرتے ہیں ایک دوسرے کی، رومیو 12 باب کی 10ویں آیت میں۔ سو یہ وہ حوالہ جات ہیں جن سے ہم ایک دوسرے کے لیے فیلنگز رکھتے ہیں۔ دیکھیں ہمارا جو جسم ہے، اگر پاؤں میں کانٹا لگتا ہے تو فیلنگز آتی ہیں اور ہم فیل کرتے ہیں، اور اگر پاؤں میں کانٹا لگ جائے اور مجھے پتہ ہی نہ چلے تو اس کا مطلب ہے کہ میں بے حس ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بے حس ہوں اور مجھے اس کی ٹریٹمنٹ لینا ہے۔ اگر میرے ہاتھ پر چوٹ لگی ہے اور میری فیلنگز نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے برین میں کوئی پرابلم ہے، کیونکہ میری فیلنگز نہیں ہے۔ تو چرچ کے لیے اگر فیلنگز نہیں ہے تو وہ ایک ڈیڈ چرچ ہے، پیرالائزڈ چرچ ہے۔ جسم کا کوئی حصہ پیرالائز ہو جائے، کوئی ٹانگ پیرالائز ہو جائے تو ہمیں لازمی ہے کہ ہم اسے فیل کر سکیں، ہم اسے محسوس کر سکیں۔ اگر فیلنگز ہی نہیں ہیں جسم میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حصہ مرا ہوا ہے۔ ہمیں ریئلائز کرنا ہے کہ میرے جسم کا کوئی حصہ مرا ہوا تو نہیں ہے، یہ ہم نے مفلوج تو نہیں ہم، کیونکہ فالج جسم میں فیلنگز نہیں ہوتی۔ سو اس لیے ہمیں چرچ کو فیل کے طور پر رکھنا ہے۔ چرچ از اے فیلوشپ، چرچ از اے فیلنگس۔ نمبر 3، چرچ از اے فیملی اینڈ دا ہیڈ آف دا فیملی از کرائسٹ۔ چرچ از اے فیملی اینڈ دا ہیڈ آف دا چرچ از کرائسٹ۔ Christ is the head of the church and the church is the body of Christ۔ افسیوں پہلا باب کی 22ویں اور 23ویں آیت، the members of the body are all Christians۔ تمام مسیحی جو ہیں ہم ایک فیلوشپ میں ہیں، تمام مسیحی جو ہیں ہم ایک فیلنگز میں ہیں، اور تمام مسیحی جو ہیں ایک فیملی ہیں۔ اگر اس سے باہر چرچ ہے تو پھر یہ نان چرچ ہوگا۔ اگر ہم کرائسٹ کی ہیڈشپ کے نیچے ہیں تو پھر ہماری فیلنگز بھی ہوں گی، ہماری فیلوشپ بھی ہوگی، اور ہم وہ فیملی ہوگی جس کا ہیڈ کرائسٹ ہمسیلف ہے۔ یسوع ہماری فیملی کا سربراہ ہے اور اس فیملی کے ہم ممبر ہیں۔ لیٹ us enjoy the family of Christ۔ God bless you۔ Thank you۔